رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. عن ابن مسعود عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت ہم لوگوں میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور طلباء سبھی اس سے متاثر ہیں. وہ حادثہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ممتاز شیخ الحدیث مولانا سید احمد پالنپوری وہ رحلت فرما گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں علماء، طلباء اور صالحین کوئی بھی علم کا نہیں ہوگا جو اس سے متاثر نہ ہوا ہوگا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر اپنے موتا کے محاسن کو بیان کیا کرو. اذکروا، ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے محاسن مطلب جو قابل تعریف باتیں ہیں ان کو بیان کیا کرو، اور ان کے مساوی اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو اس سے بات رہو. ایک اصول یہ بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر موقع کے لیے تعلیم چھوڑا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہر موقع کے لیے. اب بتائیے اس کے لیے بھی بیان فرما دیا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے موتا کے محاسن کو بیان کیا کرو. یہ نہیں کہ اس کی شکایت کرنا شروع کر دیا، اس کی برائی کرنا شروع کر دیا، بلکہ خود فرمایا کہ ان کے مساوی سے باز رہو، میں نے ان کی برائیاں نہ بیان کرو. وہ تو گیا، اللہ کے یہاں ذرا گیا. اب ان کی برائیوں کو بیان سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ اگر تم ان کی خوبیوں کو بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو فائدہ پہنچے. کتنے مسلمان اس سے حسن ظن رکھتے ہیں تو اس کے عذاب میں اللہ نے تخفیف کر دے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جس کے جنازے میں اتنے لوگ ہوں، حدیثیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے سب کی، ہے حدیثیں. چونکہ ہمارا دین کامل دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے تعظیم چھوڑا ہے. اب ہم جانیں یا نہ جانیں یہ ہمارا قصور ہے. اتنی موٹی کتاب ہے، یہ مشکوٰۃ شریف ہے، باقی کتنے ہزاروں حدیثیں اس کے اندر ہیں، اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے علماء اس کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں اور مناسب تعلیم مل جاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے. جیسے قرآن پاک معجزہ ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ بات کہلا دی گئی ہے جو ضرورت کی ہے. جہاں سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ملحد کافر نے کسی صحابی سے کہا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو استنجا کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک سکھاتا ہے. لکھا شاہ صاحب نے یہ تو شریعت کے عمدگی سے بات، شریعت کے صلاح اور کمال کی بات ہے کہ ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس کی مذمت کی جائے.
یہ تو نبی استنجا کے ڈھیرے سے 3 ڈریس کرو، یہ کرو، یہ تعلیم جو دیتا ہے یہ مذمت کے طور پر اسے کہا کہ ان صحابی نے چونکہ دین کو سیکھے ہوئے تھے، آج کل کی طرح نہیں، اس وجہ سے چونکہ دین کو سیکھے ہوئے تھے اس بنا پر کہا بے شک ہمارا نبی استنجے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ استنجا جو ہے 3 پتھروں سے کرو، لید سے، گوبر سے نہ کرو، ہڈی سے نہ کرو، اس وجہ سے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ یہ تو تعلیم ہوئی، یہ چپ کر دیا۔ ایک صحابی نے، یہ ابو کا صدیق حضرت عمر نہیں تھے، وہ عربی وغیرہ، وہ بھی بیان کرنے والے بھی تھے، اعتراض کیا کافر نے تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز تم قابل اعتراض سمجھتے ہو وہ چیز قابل مدح ہے، تعریف کی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، یعنی حکیم کے طریقے پر، کہ جو اپنے اوپر جو چیز الزام ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کے کمال کی بات ہے کہ آپ کو ہر چیز اس کے اندر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب تعلیم کو عام فرما دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دین کو عام فرما دیا ہے۔ اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا سعید احمد پالم پوری بہت ہی باصلاحیت عالم تھے، علم میں ان کو عبور تھا، بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور ان کی امتیازی شان تھی۔ ہمارے مولانا مقصود احمد صاحب ان کے خاص شاگرد تھے، بڑی تعریف ہے، ہم بھی تو نہیں پڑھے ہیں، لیکن عبداللہ وغیرہ جو خالی رہتا تھا تو ان کے درس میں جا کے بیٹھ بھی جاتے تھے، بڑی عبداللہ۔ بہرحال تعریف کرتے تھے، عجیب و غریب پڑھانے کا ان کا انداز تھا، بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا وہ پڑھاتے تھے۔ آج وہ نہیں رہے تو سب رو رہے طلبہ۔ آتا ہے کہ بخاری چیزیں ختم تھی، انہوں نے کچھ بیان کرنا چاہا، بیان نہیں کر سکے، آواز ہی نہیں نکلتی تھی، سب لوگ گھبرا گئے، آنکھوں سے کچھ آنسو آ گئے، تمام طلبہ رونے لگے۔ کچھ دیر تک کوشش کیا مولانا نے کہ کچھ بولے، نہیں بول سکے، مجبور جو ہو گئے تو اٹھنے لگے۔ یہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون، یہ عوالوں نے سنا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ دیکھیے اس وقت بھی کتنی عمدہ آیت پڑھی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں وقت مقرر ہے، سب کو موت آنی ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی رہے گا نہیں۔ جب انبیاء پر موت آتی ہے تو پھر دوسرے پر اگر موت آتی، کیا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ علمی اعتبار سے بھی بہت فوقیت رکھتے تھے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی بڑی بڑی تصانیف ان کی ہیں، مولانا بہت تصانیف، بخاری کی شرح بھی لکھی، ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، اس کے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، تفسیر کی بھی کتاب لکھی ہے، بہت تفسیر کی بھی کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وقت میں برکت دیا تھا، بہت ہی منظم کام کرتے تھے۔ حضرت مولانا تھانوی کے یہاں جو چیز ملتی وہ ان کے یہاں ملتی تھی۔ جو کہتے تھے کہ عشاء بعد ان کی لڑکی جاتی تھی 5 منٹ کے لیے، 7 منٹ کے لیے، وہ تیر لگتی تھی سر پر، اس کا دوا ہوا کھاتے تھے، پھر دروازہ بند، کوئی نہیں جا سکتا تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ لکھتے تھے، بہت لکھا، محفوظات اور بہت سی کتابیں ملتا، چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بھی شرح انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ مفید تھے، ان کی شخصیت مضر نہیں تھی، مفید تھی۔ آج دارالعلوم دیوبند کے لوگ بہت پریشان، حیران ہیں، کون پڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ یہ بہرحال ایک صالح مصلح شخص کے جانے کے بعد خلا تو ہو جاتا ہے، اس خلا کا پورا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کچھ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ علم چلا جائے گا، اس کی مذمت بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیسے علم چلا جائے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا دیکھو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پڑھنے پڑھانے والے یعنی علماء کو موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یوں ہی علم چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سینے سے اللہ تعالیٰ علم سلب کر دے گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ علماء کے جانے کے بعد خلا پیدا ہوگا، اس کے اہل نہیں پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علماء سے خالی نہ فرمائے امت، بہت بڑی ڈھارس۔ نائب اللہ، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے رسول کے نائب ہیں، اس بنا پہ ان کی برکات ہیں۔ اس بنا پر اگر علماء نہیں رہیں گے تو جہلا آئیں گے، ان کی جگہ پر جاہل آئیں گے، غلو و اضلو، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے، ہے نہیں؟ ہے حدیث کے الفاظ ہے، غلو و اضلو۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے کہاں اہل پیدا ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں پڑھانے والے بھی نہیں مل رہے ہیں، شادی پڑھانے والے لوگ بھی ہیں۔ میرا اتنے کروڑ آدمی ہیں، 10 آدمی اگر ہوں بھی رہے تو کیا کریں گے؟ اس بنا پر ایسے عالم جو باصلاحیت ہو، صلاح ان کے اندر ہو، رشد ان کے اندر ہو، انقا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ موت العالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ حضرت امام حنیفہ جا رہے تھے، ایک لڑکا تھا، اس نے کہا، مولانا نے کہا کہ دیکھو پھسلنا نہیں، سنبھل کے جاؤ۔ کہا رہے اپنی خبر لیجیے، ہم پھسلیں گے تو تھوڑا سا نقصان ہوگا، آپ اگر پھر اپنے کو دیکھیے، اگر آپ پھسلیں گے سارے عالم پھسل جائیں گے۔ اس بنا پر لکھا ہے علماء نے کہ علماء کے اندر جب خرابی آتی ہے سارے عالم میں خرابی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صالح علماء کا رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسا ہر عالم بھی کام کا نہیں ہوتا، دماغ بھی صحیح نہیں ہوتا، اس کا فکر بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی۔ شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہر عالم قابل استفسار نہیں ہوتا، پوچھے جانے نہیں ہوتا۔ عالم تو ہے لیکن اس کے اندر دیانت نہیں ہے، اس کے اندر خود علمی کمال نہیں ہے۔ اس بنا پر ایسے علماء کا اٹھنا بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اس بنا پر میں مولانا کے متعلق سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل الایمان بھی بنایا تھا، کامل العلم بھی بنایا تھا، کامل تسلیم بھی بنایا تھا۔ ابھی کہہ رہے تھے، بڑی مخصوص آوازیں کہہ رہے تھے کہ بہت ہی مرتب کام کرتے تھے، کوئی وقت ان کا خالی نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ کرنا رہ جاتے تھے۔ جس کمرے میں کام کرتے تھے میں بھی خوشی میں جاری ٹھہرا تھا، اور اللہ کا شکر ہے، وہی میں نے بھی کام کیا ان کی جگہ پر۔ پھر اس کے بعد وہ امریکہ جانے لگے، پھر کینیڈا، دونوں جگہ۔ لندن میں تھا، وہ بھی پہنچے، معلوم ہوا کہ مولانا آئے ہوئے ہیں۔ مولانا تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا سے ملاقات کر لوں، کہا نہیں میں آؤں گا۔ تو تشریف لائے، وہاں پورے اپنے آئے، تشریف لائے۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ اور ایک بات ایسی ہے مولانا، آپ لوگوں کو شاید تعجب نہ ہو یا اٹھنے کیا سمجھے، جب وقف مدرسہ بنا ہے الگ دارالعلوم دیوبند کے سے وقت قاری طیب صاحب کے لڑکے نے، قاری صاحب نے الگ مدرسہ قائم کیا، تو ظاہر پوری مخالفت تھی دونوں مدرسوں میں۔ مخالفت نہیں ہے، یہاں کئی مدرسے آپس میں کیا کچھ میل جول ہے، ملنا گوارا نہیں ہے۔ مولوی لوگ جتنے مولوی ہوتے ہیں جماعت، حکیم اختر صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ وہ شہر ہے جہاں مرید کم ہے اور پیر زیادہ ہے۔ حکیم اختر صاحب نے کہا تھا، ایسے ہی کیا ایسے نحوست میں کام ہوگا؟ نہیں، اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے کہاں؟ اللہ کے رحمت والا کام جو ہے تب تو رحمت نازل ہوگی۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. جو لوگ محسن ہیں، نیکوکار ہیں، ان پر رحمت آتی ہے. عالم ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں نیکیاں ہوتی ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے جہاں نیکیاں کی جاتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. ان نیکیوں کا اثر پھیل جاتا ہے. صحبت میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بزرگ نیکی کرتا ہے، اور نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پھیلے. خوشبو جیسے ہے، یہ ہماری خوشبو ہے، پھیلتی ہے کہ نہیں؟ یہ نیکیوں کی خوشبو پھیلتی ہے. اس بنا پر بزرگوں کو لے آتے ہیں، لندن لے آتے ہیں، امریکہ لے آتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں کرتے ہیں. اور نیکیوں کے اندر کیا ہے؟ خوشبو ہے. اللہ، نیکیوں کے اندر اثر ہے. جو کرتا ہے ایک آدمی، لیکن اس کے اثرات پھیلتے ہیں. عطر ایک آدمی لگاتا ہے، پھیلتے ہی نہیں، اثر ہو جاتا ہے. اس بنا پر مشائخ کو لے آتے ہیں، صالحین کو لے آتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے رہتے کہ وہ تو ایک جگہ رہے گا، لیکن اس کے نیکیوں کی خوشبو جو ہے سارے عالم میں، سارے شہر میں پھیل جائے گی. یہ خط میں نے سنا، ایک صاحب حضرت مولانا محمد احمد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت چلیے وہاں، تاکہ آپ کے صحبت سے نیکیاں پھیلیں، آپ کے کام سے نیکیاں پھیلیں. خود حضرت بھی فرماتے تھے کہ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منتشر کرتا ہے، اس کی صحبت سے نیکیاں عام ہوتی ہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ بزرگان دین جہاں رہتے ہیں نیکیاں پھیلتی ہیں. جب نیکیاں آئیں گی تو رحمتیں آئیں گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سب علماء ہیں، تو ایسے بنو کہ تمہارے ذریعے سے نیکیوں کی اشاعت ہو. تم اپنے اختلافات کی بنا پر لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالو، بلکہ تم جہاں جاؤ یسر اور سہولت اور اللہ کی رحمت کے نزول کے سبب بنو. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے. اللہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں، ان کی نیکیوں کو بیان کرو گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بہرحال مولانا کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں، علمی اعتبار سے بھی کمال تھا اور عملی اعتبار سے بھی. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب وقت مدرسہ بنا الگ سے دارالعلوم، تو میں گیا، میں چکائی طیب صاحب گیا تھا، تو سالم صاحب بلائے، میں گیا. میں تو یہ کبھی اس مدرسے کو دیکھے بھی نہیں تھے مولانا. یہ الگ تھے، اصل دارالعلوم میں تھے، اور وہ نیا. جب میں گیا اس دارالعلوم میں جو نیا تھا، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مجھے مقصود صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی بات شروع ہو گیا کہ کبھی اس مدرسے، ترنت کہا مجھ سے خود کہ میں تو یہاں آیا ہی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون مدرسہ ہے. یہ آپ کے ملنے کے لیے میں آیا. یہ ان کی بڑائی ہوئی کہ نہیں؟ بڑائی کی بات. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وسعت دی تھی. اور آج ہمارے مدرسے کی کتاب کے متعلق اتنا لکھا ہے مجھ سے، لوگ سرسدر ہو گئے. میں تو اس کو سنا بھی نہیں سکتا، ورنہ کوئی سنا رہتا تھا آپ لوگ بھی خوش ہو جاتے کہ کیسا لکھا ہے ہماری کتاب کے متعلق. بہرحال بڑی خوبیاں ہیں. ان کے لڑکے جو ہیں مجھ سے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ان کے لڑکے. ابھی آیا تھا، بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے ایک باپ تو چلا گیا، لیکن آپ تو موجود ہیں، میں آؤں گا. یہ کہا، بہت بڑے درد سے کہا، سمجھے عبداللہ تو بڑے انداز سے کہا انہوں نے. یہیں سے شروع کیا، مولانا میرا باپ تو چلا گیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے آپ میرے باپ ہیں، آپ موجود ہیں. آؤں گا آپ کی مجلس میں اور اپنی اصلاح کروں گا، اللہ سے تعلق جوڑوں گا. بڑے عجیب انداز سے کہا بھائی. میں تو خود متاثر اسی بنا بھی کہہ رہا ہوں، اتنے تاثر سے کہا میرا باپ تو چلا گیا ایک بار، لیکن آپ موجود ہیں جو میرے باپ ہیں. چنانچہ وہ آتے تھے، ان کے مولانا کی موجودگی میں وہ یہاں آتے تھے. رمضان میں کئی دن گزارتے تھے اور بڑے اعتقاد سے رہتے تھے. اور کہتے تھے مولانا آپ کی خانقاہ ہم کو بہت پسند ہے. ہمارے پوری گزاری تلاوت ذکر، بہت قابل آدمی ہیں، اپنے باپ کے صحیح وارث بھی ہیں، سمجھیے. تلاوت کرتے تھے. تو مجھ سے خود کہا کہ مولانا آپ کی خانقاہ ہم کو بہت پسند ہے، کیونکہ دوسری خانقاہوں میں ڈنڈا لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں، پڑھو، یہ ایک مصیبت پوری رہتی ہے. پیچھے ایک ڈنڈا لے کے آدمی کھڑے رہتے ہیں.
آپ کیا پوچھیں جتنا جس کو پڑھنا ہو پڑھے سوئے، یہ اطمینان سے یہاں رہنا ہوتا ہے. کہاں آپ کے یہاں ڈنڈا لے کے رک کھڑے نہیں رہتے، اور وہ خود ہی پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ پڑھے گا، ڈنڈا تم کیا چلا رہے ہو. کہ مجھ سے کہتے تھے واہ مہاراج ان کے صاحبزادگان بھی باصلاحیت ہے. بس دعا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ سے نوازے، اپنے خاص قرب و قبول سے مشرف فرمائے. مفسرین میں سے تھے، محدثین میں سے تھے، فقہاء میں سے تھے. انہوں نے اس پر امداد الفتاوی بھی کام کیا ہے، امداد الفتاوی پر بھی کام کیا تھا انہوں نے. فقیہ بھی تھے، اور اب ان کے ذمے کام ہوا تھا ابھی کہ عقائد پر کتاب لکھیں. اعلان ہوا تھا ابھی کہ عقائد دارالعلوم دیوبند پر کتاب لکھیں. تو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جس کے پاس عقائد کے سلسلے میں کوئی ضرورت ہو دیوبند وہ ہو اس کے پاس تو ہمارے پاس بھیجیے. یہ اعلان بھی ہوا تھا. بہرحال بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ایسی باصلاحیت عالم دے، باصلاحیت محدث دے، باصلاحیت مفسر دے کہ دارالعلوم کا جو ایک معیار ہے وہ باقی رہے، بلکہ وہ ترقی کرے. بس اس بنا پر دعا بھی کر لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اللہ کو ان کے ایثار ثواب کے لیے تھوڑا سا اجتماعی دعا بھی ہو جائے. اس بنا پر سورہ فاتحہ پڑھ کے کہ خود چار رکوع پڑھ لیجیے. اس کے بعد جو میں دعا کروں اس پر آمین کر دیجیے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے حضرت مولانا کو اس کا ثواب مرحمت فرمائیے، اور آپ کی مغفرت فرمائے، اپنے خاص قرب و قبول سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی اہل مفسر محدث دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے. اللہ تعالیٰ رحم فرما، کرم فرما، اور وہاں جتنے نظام چل رہے تھے بہتر سے بہتر نظاموں چلتا رہے. اللہ تعالیٰ عافیت دار عطا فرما، ہمارا کہ مغفرت فرما، ان کے بچوں کو صبر و سکون عطا فرما. جو کام ہو رہا تھا اللہ ان کے بچوں سے، ان کے شاگردوں سے اس کو قائم و دائم فرما. یا اللہ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو معلومات فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے، ان کے برکات سے ہم سبھی لوگوں کو معلومات فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رمضان کے متعلق چونکہ چل ہی رہا ہے، اس بنا پر تھوڑا سا بیان میں کرنا چاہتا ہوں. پہلے سنا چکا ہوں لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ کتاب، بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے. صحائف معرفت پر بذرائع میں تھا، شاہ عبدالرزاق صاحب کی ہے. سنا چکا ہوں کو، پھر میں سناتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ لوگوں کو آئے. اور پہلے جو ابتدائی اس کو میں سنا چکا ہوں. جب ابتدائی یہ تمام چیزیں عمل ہو آتا ہے تو آدمی ترقی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے جو جماعت دوسرا درجہ ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. بہت ہی خوب بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں بچوں سنو، اب تجھے روزے عام کے بارے میں تو معلوم ہو گیا
جو اخیار کا روزہ ہے، ابرار اور اخیار یہ بھی ایک لوگ ہیں، اور اس کی فضیلت اور ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہو گئی، پہلے دن سنایا تھا، آگاہی ہو گئی کہ پہلے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ان سب چیزوں میں بتلا چکا ہوں۔ اب آگے کی تعلیم میں جاری کرنا چاہتا ہوں۔ اے فرزند ارجمن، فرما کیا عمدہ الفاظ ہیں، اے فرزند ارجمن جان لے، اس کی جان لے کہ روزہ کی دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے۔ یہ تو عام لوگوں کا روزہ تھا جو اب تک بیان کیا ہے، وہ عام لوگوں کا روزہ، لیکن جو خواص ہیں ان کا روزہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے، اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بدعمالیوں سے بچنا، ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا، اپنے اعضاء و جوارحوں کے تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، یہ آگے بڑھنا، تمام عیوب اور ذنوب، گناہ سے عیوب سے بچو، تب صحیح معنوں میں یہ روزہ ہوگا۔ اس وقت تو سرسری تم نے کر لیا، لیکن اسی پہ اکتفا نہ کرو بلکہ آگے بڑھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ تمام عیوب اور ذنوب سے یعنی گناہوں اور بدعمالیوں سے بچنا، اور ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، یعنی شراب مطلب کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح تمام قوا اور اعضاء، مثال کے طور پر آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کی جائے کہ بری چیزوں کے دیکھنے، ان کے بارے میں سننے، عالم خیال میں انہیں چکھنے، ان کی خواہش کرنے سے بچیں، خواہشات سے بھی بچیں، یعنی کھانا تو درکنار، بلکہ ان خواہشات کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط کسی کو خواہش ہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ ہے روزہ، یہ اخیار کا نہیں ہے بلکہ یہ خاصان خدا کا روزہ ہے۔ خواص یہ ہے کہ عمل کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، وہ عمل کی خواہش بھی اپنے قلب میں نہیں آنے دیتے اور اپنے کو بچاتے ہیں۔ یہ روزہ ہے، اور یہ قرب خداوندی کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جب ان اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضاء بے مسئول و محفوظ ہو جائیں گے، اور تو مکمل طور پر راہ خدا میں استادہ اور منزل صبر و رضا میں قائم ہو جائے گا۔ جب یہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام میں تو پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے تو مشرف ہوگے۔ سب سے پہلے دل کی حفاظت، اب بتا رہے ہیں کس چیز کی حفاظت کریں؟ دل کی حفاظت ہے۔ دل کو وساوس سے بچاؤ، برے خیالات سے بچاؤ۔ آسان نہیں ہمارا، بہت بری بات ہے۔ اب ہم دوسری منزل پہ جا رہے ہیں، پہلی منزل ختم ہو گئی، اب دوسری پر جانے پہ سیڑھی پہ چڑھو گے تب تو جاؤ گے دوسری منزل پر۔ دوسری منزل یہ ہے کہ سب سے پہلے دل کی حفاظت فرض ہے۔ ابھی تو آنکھ، کان یہ سب کی حفاظت تھی، اب دل کو بھی اپنے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اللہ دل ہی میں رہتا ہے، تو دل کو پاک صاف کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ قلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، این ابغی، کہ اللہ ہم کہاں آپ کو تلاش کریں؟ فرمایا ان منکسرۃ القلوب، ان لوگوں کے قلوب میں تلاش کرو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، شکستہ ہیں، ان کی آدمی کی دل شکستہ ہی لوگ ہیں جن کے دل شکستہ ہیں۔ اتنا عمدہ ہے، ہمارے حضرت اس کو بیان کرتے تھے بہت اچھا۔ این ابغی، ابغی مانے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کہا یا رب این ابغی، آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ان منکسرۃ القلوب، جن کے قلوب ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، اور پریشانیاں ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں تلاش کرو۔ اسی طرح پر اہل اللہ یوں ہی کبھی ڈانٹ پھٹکار دیتے ہیں تاکہ اس کا دل ٹوٹے،
جب دل ٹوٹے گا اللہ کی رحمت آ جائے گی. خواجہ محمد معصوم صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے، لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی دل کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. بار بار لکھتے ہیں ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے، مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. لیکن اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹنے نہ پڑے. ارے مطلوب ہے یہ. ہمارے مشائخ خوب کھاتا پیتا ہم لوگ تو رہ چکے وہیں، کھا پی رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. آیا کہ تم یہ کھانے پینے کے لیے رہتے ہو کیا؟ ٹوٹا نہیں دل؟ شرم جائز ہے نا. اور خاص طور سے داماد وغیرہ کی بات کرتے کہ کیا ٹوٹتا ہے دل. کہا کہ دیکھیے یہ ہم لوگ دل نہ سنتے تھے یہ کہ تم لوگ کھانے کے لیے رہتے ہو کیا؟ بتلائیے ایک داماد ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں دل ٹوٹے گا نہیں. اور یہ کہہ کر کے ہم لوگ چہرے کو دیکھتے تھے کہ کیا ہوا، ٹوٹا کہ نہیں کا دل. اور کہتے تھے کتنی ترقی کیا ہے. اس بات کو سن کر کے جو ایک دل پر ان کے ٹھیس لگی ہے تو اس کی وجہ سے ترقی کیا کہ نہیں. بس وہ علماء پوچھتے تھے کہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میں نے ان لوگوں کو ڈالا ہے. دل ٹوٹنا. یوں ہی کوئی بات فرماتے تھے، بہت فرماتے تھے کہ اصلاح و تربیت میں جھاڑو دے دینا آسان ہے، کھاد پھینکنا آسان ہے، لیکن مولوی کے لیے یہ کہہ دینا کہ تم کو کچھ نہیں آتا یہ مشکل ہے. اس سے جھاڑو دینا آسان، گوبر پھینکنا آسان، لیکن یہ سننا عالم کے لیے کہ تم بیوقوف ہو یا نادان ہو بہت مشکل ہے. اگر اس نے برداشت کر لیا پھر ترقی کر جائے گا، آگے بڑھ جائے گا. چنانچہ ہم لوگ لے جاتے تھے کتاب لکھ کر کے مضمون، بس کاٹتے تھے، یوں کاٹتے تھے اور دیکھتے تھے چہرہ کہ اس کے دل پر کتنا گزرا. اب اگر شکستگی آئی برداشت کر لیا کہ ہمارے شیخ کو حق ہے یہ کرے، دل ٹوٹا کاپی پھینک دیا نکل جاؤ. یہ ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، ابھی کہتے تھے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ. آج اصلاحی بات کر رہا ہوں میں. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہاں پگڑی اچھلتی ہے. علماء کہتے تھے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. مطلب اصلاح کرو گے، دل میں تمہارے ٹھیس لگے گی، شکستگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاؤ، قریب ہو گئے. اور انانیت اگر ہوگی تو اللہ سے دور ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے راستے کے لیے عجز کو ضروری کہا ہے. یہ بہت آسان ہے. اگر وہ کہتے کہ قوت لے آؤ تو کہاں سے لے آتے ہیں ہم لوگ قوت؟ عاجزی سب اختیار کر سکتے ہیں، نبی بھی اختیار کر سکتا ہے، ولی بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے عاجز. جہاں تک سیدنا رفاعی غالباً فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے اللہ کے دروازوں پر کھڑے تھے. یہ بندہ نالائق عاجزی لے کے گیا اور ایک راستے سے آئی اور راستے سے خدا تک پہنچ گیا، لوگ دروازے پر رہ گئے. عاجزی یہ طریق ہے، خاص طریق مجدد صاحب کا طریق ہے. موسیٰ نقش بندی ہے اپنے کو مٹانا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتے اقدیم کا بڑا سلطان. یہ طریق کیا اپنے مٹانے کا ہے. کیا اپنی خواہشات کیا ہے؟ اللہ کے خواہشات پر مٹا دو اپنی خواہشات کو. نیستی بغدی گر بلا نیستی، آئینہ ہستی چه باشد نیستی. آئینہ باشد آئینہ نیستی بغدی گر بلا نیستی. آئینہ ہستی چه باشد نیستی، نیستی بغدی گر بلا نیستی. یہ طریق ہمارا ہے. اپنے کو جھکاؤ گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ میں طریق بیان کر رہا ہوں. رمضان طریق کے تقویٰ تک پہنچانا ہے تو تقویٰ والا راستہ اختیار کرے گا تب تو تقویٰ تک پہنچو گے. بھائی رمضان کے لیے اس لیے روزہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تم متقی یہیں ہو جاؤ گے. جیسا کہ امتحان ہوتا ہے صحت مند کے لیے، یہاں آؤ وہاں جاؤ، تب ہوتا ہے کہ نہیں سب صحیح ہو گیا اب جاؤ، اور ذرا سے کیسا رہتا ہے روک دیتے ہی نہیں.
کہ رمضان کے اندر بھی جانچ ہوتی رہتی ہے ہر وقت. یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اپنے نفس کی کتنی اصلاح کر رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ رمضان ہے، رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے. جتنا اپنے کو جھکائے گا، جتنا اپنے کو مٹائے گا، اللہ کے ہاں اتنی بڑا مقام پائے گا. ہمارے اندر فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی منصب ملتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے آدمی. ہم تحصیلدار ہو گئے، ہم کلکٹر ہو گئے، اور وزیر ہو گئے تو پوچھو ہی نہیں کیا کیا کرتا ہے. لیکن اس راستے میں جتنا مقام ملتا ہے اتنی اپنے کو مٹاتا ہے، وہ جھکاتا ہے. نبی اتنی ہی جھکاتا ہے اپنے کو. ایک بڑھیا آئی حضور کے سامنے، کانپنے لگی. بڑھیا کانپنے لگی. حضور نے فرمایا یا مسکینہ ارے کہ بھی سکینہ، اے مسکینہ سکینہ اختیار کرو، میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چلایا کرتا تھا. بتلایا اس کو یہ تسلی کے لیے، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے. کوئی وزیر اعظم کہے گا اس کسی کی بات، جبکہ دونوں جہان کے بادشاہ تھے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں یا مسکین ہے ارے کہ بھی سکین ہے. ایک بوڑھی عورت، یہ تھا دین، یہ ہے نبی کی تعلیم. بوڑھی عورت ہاتھ پکڑتی تھی اور گلی میں لے آتی تھی، دیر دیر تک حضور سے اپنی بات کرتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو ہٹائے. یہ ہے تعلیم نبی کی، جس سے علماء بھی واقف، بلکہ اس کی الگ. نیستی بغلی گرم رہ نیستی، نیستی اختیار کرو، اپنے کمالات کی نفی کرو. ایک وقت ایسا رکھو کہ اپنے علمی کمالات کی نفی کرو، عملی کمالات کو نفی کرو. جتنا نفی کرو گے اتنی اللہ کے یہاں پڑھو گے. جو ایسے لکھا خواجہ محمد معصوم نے کہ ایک وقت مقرر کرو جس میں اپنے ذلات کا استحضار کرو، ذلات لغزشوں کا استحضار کرو، کمالات کا نہیں. کمالات اللہ کے یہاں بہت ہیں. اپنی کمیوں کا استحضار کرو. جتنا اپنی کمی کا استحضار ہوگا اتنی ترقی کرو گے. دوستوں میں کیا کیا بیان کروں، 3 گھنٹوں کا مضمون ہے میرے، تو ہم لوگوں کا مضمون یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے اس میں بھی یا اللہ کبر نہ آنے پائے. حضرت ماتھانی وغیرہ کتنا اپنے کو جھکائے ہوئے تھے. سب کچھ ہونے کے بعد اپنے کو طالب علم کہتے تھے. میں طالب علم ہوں. ماتھانی کہتے میں طالب علم ہوں. اتنا بڑا عالم، عالم کامل مکمل. بہرحال یہ روزہ اس لیے اپنے کو مٹایا جائے، اپنے جذبات کو دبایا جائے. بھوک پیاس میں دبتا ہے نہیں. اب بھوک پیاس میں اور زیادہ شہوات کا غلبہ ہو جائے، منشا کے خلاف ہو جائے گا نہیں. اس وجہ سے رمضان کا روزہ اس لیے لعلکم تتقون. خالی یہ کہہ سکتے ہیں تقوی حاصل کرو. ارے تقوی اسے معمولی چیز تھوڑی نا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے عوامی کے دل میں جھکاؤ پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب یہ ہے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. اس نرمی کی وجہ سے جو اللہ کا حکم آئے اس کو ادا کریں اور جو برائی ہو اس سے باز رہے. یہ ہے تقوی کا مطلب. یعنی کہ ہم متقی ہو گئے. کیا متقی ہو گئے؟ ذرا سا کوئی بات ہو جائے گالی کر دے دو، ذرا سا بات ہو جائے لڑائی جھگڑا کر دو. اتفاق سے اپنے گاؤں کی بات کروں، شب قدر کے دن، شب قدر میں رات بھر لوگ جاگے. یہ کالی گھر کی بات. اور صبح کو لاٹھی چل گئی، زخمی ہو گئے. تو ہم سے کہتے ہیں قوم زمان تمہارے گاؤں کا دے یہ رات بھر قرآن شریف پڑھا تو وہ نے صبح گئی یہ کیا پڑھنا ہوا. اس پڑھنے کے بعد تو تواضع آنی چاہیے تھا نا، انکسار پیدا ہونا چاہیے نا، اخلاق درست ہونا چاہیے. قرآن شریف پڑھنے کے بعد رات بھر قرآن شریف پڑھا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگان نے بہت رات کی جاگنے ہونے کو ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نفس کو اصلاح کرو، دباؤ اپنے نفس کو. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے تکبر کرنے لگو، لڑائی جھگڑا کرنے کو. ہم سے بڑھ کے کوئی بزرگ نہیں. اس وجہ سے بولے تو اصل تعلیم رمضان کی یہی ہے
तकवा ये मामूली चीज थोड़ी ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। तो नहीं है बस तकवा हो गया, आपने नमाज पढ़ लिया और रोज़ा करीब हो गया, नहीं, सोचना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा आते नफ्सी, कितनी उम्दा बात है, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। हे अल्लाह, आप इस नफ्स के वली हैं, आप उसके मालिक हैं। मैं तो नाहंजार हूँ, नालायक हूँ, मैं अपने नफ्स को तकवा नहीं दिला सकता, तकवे से उसे मुत्तसिम नहीं कर सकता। अब आप ही चाहेंगे तो मेरा नफ्स मुत्तकी होगा। कितनी बात है, ये अपने को मिटा लेने की बात है कि नहीं, यही मिटाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवा के इमाम थे, मुत्तकियों के इमाम थे, लेकिन के बावजूद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अना मोतरब, ए अल्लाह मैं अपने गुनाहों का एतराज करता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ। अस्सअलुका मसअलतल मिस्कीन, यह है तकवा, जिसे मिस्कीन लाचार सवाल करता है, उसे मैं आपसे सवाल करता हूँ। पूरे रमज़ान में हज़रत ने बयान किया है, एतराफ़ दुनूब जो किताब है, पूरे एक महीने तक यही मजमून बयान किया हज़रत ने। अल्लाह ताला तिलावत वाला एक साल बयान किया तो उसको मैंने ज़ब्त किया है, और इस बयान को जावी साहब ने बयान किया, ज़ब्त किया, वही एतराफ़ दुनूब ऐसी मोटी किताब हो गई। पूरे रमज़ान में यही मजमून बयान कर रहे हैं। अनल मोतरफ अनल मुक़िर्रुल मोतरफ बिज़ंबी अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन व अब्तहिलु इलैका इब्तिहालल मुज़निबि ज़लील। या अल्लाह, एक जलील आदमी इस तरह की गिरा रहा हूँ मैं, ये तकवा। दिल में क्या है, बुजुर्गी का दावा नहीं, मुफलिसी का दावा, ये अल्लाह हम कुछ भी नहीं है, रोज़ा रख रहे हैं लेकिन वो भी रोज़े का हक अदा नहीं कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तिलावत का हक नहीं अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का इस्तेदाद जितना होगा अल्लाह ताला के यहाँ कुर्ब होगा, अल्लाह ताला के यहाँ मकाम मिलेगा। तकब्बुर से नहीं मिलता है, झुकने से मिलता है, तवाज़ु से मिलता है। ये तरीक़ मैं बयान कर रहा हूँ आज। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे, बहुत देर हो गई, अल्लाह हमको भी तौफीक दे असल तरीक़ पर चलने की और असल तरीक़ को समझने की। जितना इस चीज़ को समझेगा उतनी अल्लाह का कुर्ब उसको हाजिर होगा। अल्लाह ताला के करीब वही दिल जाएगा जिसके अंदर तवाज़ु होगा, जिसके अंदर इंकिसार होगा। तो क्या फरमाते हैं, वल्लाह यार, कहते हैं वो सब जो तुम्हारे दिलों में, दिलों की हिफाजत करो। क्या करें, वल्लाह यार माफ़, सबसे पहले दिल की हिफाजत फर्ज है। दिल में किब्र ना आना चाहिए, दिल में क्या है, तवाज़ु आनी चाहिए। जितनी तवाज़ु आएगी, जितनी नेस्ती आएगी, उतनी अल्लाह के करीब होते तुम चले जाओगे। इस वजह रमज़ान का फरीदा या वजीफ़ा क्या है, तकवा हासिल करना। और तकवा कहाँ था, कल्ब में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ पर है, इसकी निगरानी करो, दिल की निगरानी करो। दिल जितना मुत्तकी होगा, जितना पाकीज़ा होगा, उतनी अल्लाह के करीब होगा। अल्लाह ताला, बहुत देर हो रही है, अल्लाह ताला मुझे भी इस तकवा के हुसूल का शौक़ और ज़ौक़ पैदा कर दे, हौसला पैदा कर दे कि हम रोज़ा रख रहे हैं। या अल्लाह, रमज़ान तक जाते आते बकौल हमारे हज़रत के कि मकान जाते आते दौलत हासिल कर लो बातनी, और अगर यहाँ इस वक्त हासिल कर लोगे तो साल भर तुम्हारा हासिल शुदा चीज़ रहेगी, और नहीं तो कुछ भी नहीं। इस बिना पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मत हमारी ही है, हमको ज़्यादा चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप लोगों को तौफीक दे कि रमज़ान का जो तोहफ़ा तकवा है, अल्लाह हम सब लोगों को तकवा से मुतसिफ फरमा दे। हमको, हमारे बच्चों को, हमारे मुरीदीन मुतकीन बगैर सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला तकवे की दौलत से माला माल फरमाए, और जो परेशानियां हैं इस रमज़ान शरीफ की बरकत से परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हर किस्म की आफियत अता फरमाए, और ये बीमारी जो है, इस बीमारी से भी निजात दे। इसके अलावा और जो परेशानियां हैं, ये रमज़ान की बरकत से उन परेशानियों को दूर फरमा दे। और अपनी रज़ा से, खुशनुदी से, हम सब से, या अल्लाह सारे आलम से, सारे लोगों से अल्लाह तो खुश हो जाए, और अल्लाह ताला खुशहाली और तमाम जो चीज़ें उम्मत के लिए मुफीद हों उससे मुशर्रफ फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, तर हुई बारान से सूखी ज़मीन, यानी आए रहमतुल लिल आलमीन। कहते हैं दुनिया रहमत का अब्र बन के जहाँ भर में छाइए, ये होना हम